اونچی اونچی زور سے کہے نا. کیوں؟ اگر کسی کا کوئی پیر نہ ہو تو وہ کشف المحجوب پڑھ لے. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لاتے ہیں داتا صاحب کے دربار پر اور چلا کش ہوتے ہیں. ہمیں تو قدر ہی نہیں. کتنی بڑی ہستی کہ حضرت خواجہ صاحب فرمائیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. وہ حضرت داتا گنج بخش علم کے لحاظ سے کتنی بڑی ہستی. کشف المحجوب وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. کشف المحجوب وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. کشف المحجوب وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. رکو ذرا صبر کرو، جواب دیتے ہیں اس کا بھی. اسی کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے جو ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے تو ایک سینسٹیو ایشو ہے، حیات النبی کا مسئلہ، نبی الاسلام کی برزخی حیات اور پھر نبی الاسلام کا قبر مبارک میں جسم کا سلامت ہونا. کشف المحجوب میں لکھا ہے امام حنیفہ والے چیپٹر کے اندر، اپنے زوم میں تو انہوں نے امام حنیفہ کی یہ شان بیان کی ہے کہ امام حنیفہ نے ایک دفعہ نعوذ باللہ خواب دیکھا کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں اتر کے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. اردو ترجمہ لکھا ہے استخوان مبارک، یعنی ڈھانچے کے لیے ڈھانچہ بھی لفظ نہیں استعمال کیا، اتنی شستہ اردو، ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے، اپنے دوست ابن سیرین سے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو بڑی خوشخبری ہے، آپ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. ہم پوچھتے ہیں وہ سنتیں کہاں پہ جمع ہوئی ہیں، ذرا وہ حدیث کی کتاب تو بتائیں جس میں امام حنیفہ نے نبی الاسلام کی سنتیں جمع کی ہیں. امام بخاری نے جو کی ہیں وہ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے احترام کے ساتھ، امام مسلم نے جو کچھ کیا وہ تو رکھا ہوا ہے یہاں پہ. آپ جن کی طرف سنتیں جمع کرنے کا منسوخ کر رہے ہیں ذرا ان کی کتاب ذرا بتائیں دنیا میں حدیث کی کون سی ہے. امام مالک کی الموطا امام مالک موجود، امام شافعی کی مسند شافعی موجود، امام احمد حنبل کی مسند امام احمد بن حنبل موجود، باقی ائمہ کی کتابیں موجود ہیں. ایک چھوٹی سی پڑیا ہے مسند امام اعظم کے نام سے جو خود بھی ان کے علماء نہیں مانتے، اتنی سی. اچھا اب یہ واقعے میں مجھے بتائیں کیا کسی مسلمان بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ان کی ہڈیاں اس طرح؟ کشف المحجوب میں یہ بکواسیات لکھی ہوئی ہیں اور ان کے سارے اصلی بزرگ پچھلے 1000 سال سے اس کتاب کی یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کر سکے. ان کا سارا کشف علم غیب بھی فارغ اور پرنٹ کرتے رہے. یعنی وہ اعلیٰ حضرت والی بات کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کافر، پڑھانے والے کافر، ترجمہ کرنے والے کافر، اس کا درس دینے والے کافر، اس کی ترغیب دلانے والے کافر اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر. یہ آخری جملہ ہوتا ہے یہ جناب اس کے اندر لکھا ہوا. نہیں جی خواب کا واقعہ، سر خواب کا بھی واقعہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے حوالے سے اس طرح کے گستاخانہ خواب امت کو دکھائے گا کہ وہ اس طرح کے بےہودہ عقیدے رکھنا شروع کر دیں؟ خواب دکھانا تھا، وہ ہم خواب گھڑنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے 31 سال ہم بھی بریلوی رہے ہیں. ہاں ہم آپ کے بزرگوں سے بڑے بریلوی رہے ہیں. ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں. آپ خواب یہ گھڑتے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام کے گھر میں داخل ہوئے ہیں یا روزہ شریف میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں سے نبی الاسلام کے برتن، آپ کا عصا مبارک، آپ کا پیالہ مبارک، آپ کا کرتا مبارک اٹھایا ہے اور اس میں اشارہ تھا کہ وہ سنتوں کو جمع کریں گے. اور تبدیلی کر دو ویسے آپ آدھے ہوتے بچانا جب آپ ہوتے. سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود، مشکات کے اندر موجود اور امت کا اجماعی عقیدہ. نبی الاسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن فوت ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم کثرت کے ساتھ اس دن مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب آپ مر جائیں گے اور مر کے مٹی ہو جائیں گے، آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی. سرکاری الفاظ ہیں لیکن اس زمانے میں 295 سی نہیں لگتی تھی سوال کرنے کے اوپر. نبی الاسلام نے تسلی سے سنا اور پھر عقیدہ بتایا. یہ اس صحابی کے نام اعمال میں ثواب جا رہا ہے جنہوں نے یہ سوال کیا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے لیے کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. اندازہ کریں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت ہے. اکا دکا محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جمہور محدثین اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور جو کلام کرنے والے ہیں وہ بھی عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں.
مثلا امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کے آلموسٹ 65 ایئرس کے بعد حضرت عمر کا پاؤں حجرے کی دیوار گرنے کی وجہ سے قبر سے باہر نکل آیا تھا. یہ صحیح بخاری میں ہے 1390 نمبر. تو اس عقیدے کو مانتے ہیں امام بخاری. المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے تابوت کے بارے میں جب وہ نکلا تو حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کو بتایا گیا تو انہوں نے پھر ایک خط لکھوایا تھا کہ بے شک یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے, ان کی لاش کو دفنا دو دوبارہ سے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹوکول ہے کہ انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے, نہ کوئی کیڑا کھاتا ہے, اور نہ مٹی کھاتی ہے. اور کیڑے کے نہ کھانے کا ذکر تو قرآن حکیم میں بھی موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا عرصہ اس لاٹھی پہ کھڑے رہے, وہ لاٹھی کھا لی کیڑے نے, گوشت نہیں کھایا. اس عقیدے کی جڑ قرآن میں ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں نا حدیث کا, انہیں کی قرآن میں جڑ موجود ہے کہ مرنے کے بعد انبیاء کی لاش کو پروٹوکول ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش مبارک کئی ہفتوں تک, ظاہر ہے وہ دیمک میں چاٹا تھا اس لاٹھی کو, تو اب یہ اب سائنس آپ کو بتائے گی کہ ایک اتنی موٹی لاٹھی کو چاٹنے کے لیے دیمک کو کتنا عرصہ چاہیے. تو کئی ہفتے مہینے بنتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلیمان تعمیر ہو رہا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روب کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یوں رکھا. تو یہ اس کی جڑ تو قرآن میں موجود ہے. اب مجھے بتائیں یہ عقیدہ بتانا کہ ہڈیاں سمیٹ رہے تو یہ گستاخی نہیں ہے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا ہے, نہیں تو اس کتاب ہی چپٹ ہو. کیونکہ آپ کے تو دعوے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کے, یہ تو نچوڑ کہتے ہیں اور میں یہ والا نچوڑ کہتا ہوں. اور سیم واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے بھی لکھا ہے, جس کے حوالے فضان سنت میں, دعوت اسلامی کی اور تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال میں موجود ہے. یہ سب سے بڑا بابا, انٹرنیشنل بابا ہے نا اگر کوئی کہانیاں لکھنے والا بزرگوں کی, وہ فرید الدین عطار ہے. 627 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھی عربی میں, پوری دنیا کے اندر, یہاں پہ بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا. اور خود تاتاریوں نے اسے قتل کیا, خود تاتاریوں کے ہاتھوں قتل ہوئے, کوئی نگاہ نہیں مار سکے تاتاری. تاتاری تو جڑے بڑے بزرگ سن, تو پتا ہونا کہ تو کوئی شاید ٹھہر دی نہیں سی نا, وٹ کے پر مارتے سن. نہ بزرگ چھڑیا انہوں نے, نہ کوئی حکمران چھڑیا ساڈا, نہ سلطنت عباسیہ چھڑی. وہ تو پھر اللہ نے ان کا زور توڑا. تو یہ اس میں بھی تذکرۃ الاولیاء میں بھی سیم یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, اور یہ دونوں چھاپ رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے. تذکرۃ الاولیاء کا ذکر ہوا ہے تو ہم برکت کے طور پہ پھر عرض کر دیتے ہیں. یہ وہی تذکرۃ الاولیاء ہے جس میں کشف المحجوب میں بھی بہرحال اتنا حصہ موجود ہے بازید بستامی کے حوالے سے کہ وہ کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. اور علی بن عثمان اجویری اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اصل میں وہ خود نہیں کہہ رہے, اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. توبہ توبہ توبہ. یہ عقیدہ تو پیغمبر کے لیے بھی کوئی رکھے, ہم اسے بھی کافر سمجھتے ہیں. پیغمبر کے لیے بھی آیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ پیغمبر اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں وہی کرتا ہے. نبی علیہ السلام بھی وہی سے بولتے ہیں, نہ کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا ہے. اور یہ بابے کو بچانے کی خاطر کہہ رہے ہیں جی وہ بابا جی خود کی تو بول رہے سن جی, اللہ بول رہا سی کہ میں پاک ہوں, میری شان بڑی بلند ہے. یہی چیز تذکرۃ الاولیاء میں موجود ہے, شیخ فرید الدین عطار نے لکھی ہے. اور پھر وہ تو آگے گئے ہیں, انہوں نے کہا اس کے علاوہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہا کرتے تھے لیوائی اعظم من لیوائی محمد, قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, اور محمد اور تمام انبیاء, تمام اولین اور آخرین قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. بازید بستامی کا یہ قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے, اللہ ہی بول رہا ہوتا تھا ان کے منہ سے, ٹینشن والی کون سی بات ہے. تو اللہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. ایک کہانی کے لیے دوسری کہانی گھڑی, پھر نام دیتے ہیں شطیحات, بونگیاں. ہاں یہ اردو میں ترجمہ بنتا ہے, اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں اول پھول نکال دینا. وہ کہتے ہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا نا, تو اللہ تو کہہ سکتا ہے. اچھا جی, تو اللہ کا کون سا جھنڈا ہے جو قیامت والے دن محمد کے جھنڈے سے الگ ہوگا, ذرا وہ ہمیں بتا دیں آپ. ہمیں تو یہی بتایا گیا, آپ کے بابا جی تو یہ کہتے تھے, یزید ابا جی با یزید بستامی, اور ساڈا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. بابا باجزید بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. فرق دیکھ لیں, مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی, میں اللہ کے حضور خطیب بنوں گا. پھر مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, داروغہ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ فرشتہ کہے گا مجھے حکم بھی یہ تھا کہ میں نے آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولنا ہے. ہمارا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری یہ کہہ رہا ہے, اور آپ کا امام ابو یزید تیفور بن عیسیٰ البستامی کیا کہہ رہے ہیں, اور دونوں 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ایک ہی زمانے میں, ایک ہی سن میں. یہ فرق ہے.
تو پھر اس لیے تو ہم کہتے ہیں ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو بابے کتابوں کے دشمن ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے، جی جی جی، ہم اسی طرح بابوں کو نہیں مانتے جس طرح آپ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ نہیں ہم تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، تو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ نہیں خدا کا بیٹا نہیں مانتے، پیغمبر مانتے ہیں۔ سر ہم بھی آپ کے بابوں کو وہ والا بابا نہیں مانتے، ہم بابوں کو مانتے ہیں لیکن ان والے بابوں کو، امام بخاری کو، امام مسلم کو۔ ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے۔ پھر اسی کتاب میں لکھا ہے بازید بستامی کی معراج، اور وہ کہتے ہیں جس طرح نبیوں میں نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے، بابوں میں ان کو ہوئی ہے۔ سر چھڑنی ہے تو جو مرضی چھڑو۔ کل تک یہی لوگ چھوڑتے تھے، بلکہ یہی کوکب نورانی صاحب اپنے ہر جمعے کے خطبے سے پہلے وہ پڑھتے ہیں شعر کہ جی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ جو ہے انبیاء میں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو معراج کیوں نہیں ہوئی؟ اس سے بڑھ کر اس معراج والے چیپٹر میں اور بازید بستامی کے چیپٹر کے اندر تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، یعنی علی بن عثمان حجویری کے بھی پردادا مرشد اور شیخ عبد القادر جیلانی کے لکڑ دادا مرشد، کہ بازید بستامی کا مرتبہ اولیاء اللہ میں ہماری جماعت میں ایسا ہے جس طرح کہ جبرائیل کا فرشتوں میں۔ تو وہ تو بازید بستامی کو ڈکلیئر کر کے گئے اولیاء کا سردار، کیونکہ فرشتوں کا سردار کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ تو یہ بازید بستامی سے ڈگری چھین کے عبد القادر جیلانی نے کب سے اس پہ قبضہ کیا تھا؟ ذرا وہ ہمیں سن بھی چاہیے۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے، چھڑول نہیں مار دی، علمی جواب دینا۔ سر یہ باتیں کوئی اہل حدیث نہیں ان کے ساتھ کر سکتا، کوئی دنیا کا شیعہ نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا موحد نہیں کر سکتا۔ یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس نے ان کے اندر وقت گزارا ہو، ایک ایک چیز ان کی پڑی ہوئی ہو، ورنہ تو یہ آپ کو چارتے رہیں گے۔